السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 3rd چیپٹر سٹارٹ کیا تھا اور ابو جعفر منصور کے بارے میں تفصیلاً پڑھ رہے تھے۔ آج ہم ابو جعفر منصور کے کارہائے نمایاں کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ابو جعفر منصور کے کارناموں میں ایک اہم جو کارنامہ ہے وہ استحکام حکومت ہے۔ منصور نے دشمن اور مخالف قوتوں اور افراد کے مکمل استحصال کے بعد حکیم کی فرما روائی حاصل کر لی اور نظام حکومت براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے کر حوادث اور ہنگاموں کے باوجود ملکی سیاست میں استحکام و استقرار پیدا کیا۔ نظم مملکت میں اصلاح اور ذاتی توجہ کی بدولت پائیداری ہوئی۔ مختلف جو پروونسز تھے اور دور دراز کے جو ایریاز تھے وہاں پہ فتنوں اور بغاوتوں کا سد باب کیا، امن و امان قائم کیا۔ اس کے پیریڈ میں شرائع جو تھیں پرسکون تھیں، مسافر بے خوف و خطر سفر کو نکلتے تھے۔ مخالفین کی شکست و رسوائی سے عوام و خواص پر یہ حقیقت بھی آشکار کر دی کہ عباسی خلافت کا قیام ایک دیرپا عمل ہے اور یہ کہ ملک میں اختیار و اقتدار کا سرچشمہ صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے عباسی خلیفہ۔ اسی ملکی استحکام اور استقرار کی بدولت منصور کے جانشینوں نے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے۔ لہٰذا عہد منصور میں رعایا بہت خوشحال تھی، تجارت روبہ ترقی تھی اور حکومت بے حد مستحکم تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس کا کارنامہ ہے وہ علویوں کی طاقت کا خاتمہ۔ تو عباسی خلافت جیسا کہ آپ نے پس منظر دیکھا کہ آل محمد کے نام پہ حاصل کی گئی تھی۔ عوام میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی وہ بے حد مقبول تھی، ان کی بے حد مقبولیت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے امام جعفر صادق اور آل حسن رضی اللہ تعالیٰ میں سے نفس زکیہ اور نفس رضیہ کی موجودگی جو تھی وہ عباسی خلافت کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی تھی۔ صفا نے اپنے پیریڈ میں انعام و اکرام کی بارش کر کے کسی نہ کسی طرح سے وقتی طور پر علویوں کو خاموش رکھا، لیکن ان کے حامی جو تھے وہ مملکت کے کونے کونے میں موجود تھے اور امام محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم میدان عمل میں اتر چکے تھے۔ ابو جعفر ان کی تلاش میں رہا لیکن بالآخر کھلے مارکے میں انہیں شکست دینے میں کامیاب رہا۔ علوی اور خراسانی جو گٹھ جوڑ تھا وہ عباسی خلافت کے لیے بڑے سنگین نتائج پیدا کر سکتا تھا اور یہ ابو جعفر منصور کا استقلال، حوصلہ، دور اندیشی، حیلہ سازی اور حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اس نے ان دونوں خطرات کا سد باب کیا اور عباسی خلافت کا وجود یقینی بنا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے اطراف میں جو بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ استحصال کیا۔ اب ابو مسلم خراسانی کے قتل کے نتیجے میں ملک میں بغاوتوں اور فتنوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے ملک کا امن و امان تباہ کر دیا تھا۔ حجاز، عراق، خراسان کی سرزمین جو تھی وہ فتنوں کی آماج گاہیں بن چکی تھیں اور خوارج اور بربروں نے ایک الگ بدامنی پیدا کی ہوئی تھی، لیکن منصور نے اپنے عزم اور ارادہ کی بدولت تمام فتنوں اور فتنہ جو اشخاص جو تھے، جو لوگ فتنہ کریٹ کر رہے تھے، ان سب کا کلا کما کیا، امن و سکون بحال کیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو تھی وہ مینٹین کی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھول دی۔ ابو جعفر منصور کا ایک اور جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پیریڈ میں اکانومی بہت زیادہ سٹیبل تھی اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مستحکم جو اکانومی ہوتی ہے، مالیات، وہ ملکی سیاست اور استحکام کی ضامن سمجھی جاتی ہے۔ منصور اس بنیادی اصول سے پوری طرح آگاہ تھا، لہٰذا اس کا مشہور مقولہ ہے کہ دولت حکومت کے لیے حسن اور دین و دنیا کے لیے بمنزلہ رکن ہے۔ اور طبری جو ہے وہ منصور کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے اپنے اس مقولہ پر عمل پیرا ہو کر اس نے ساری عمر فضول خرچیوں سے اجتناب برتا، کفایت شاعری کو
معمول بنا کر روپیہ جمع کرنے میں لگا رہا۔ یہ اس کی کفایت شاعرانہ حکمت عملی تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ تعمیری کاموں میں بے دریغ دولت استعمال کرنے کے باوجود جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی وفات کے بعد خزانہ میں بے شمار دولت تھی۔ چنانچہ خود اپنی جو اس نے ول لکھی، اپنی جو وصیت تھی، اس میں مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس قدر روپیہ جمع کر دیا ہے کہ اگر 10 سال تک بھی خراج وصول نہ ہو، ٹیکس وصول نہ ہو، تو یہ اندوختہ یعنی کہ یہ جو جمع پونجی ہے یہ باقاعدہ فوج کی تنخواہ اور انتظامی مملکت کے خراجات، اہل و عیال اور خاندان کی معاش اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ اس کفایت شاعرانہ حکمت عملی کی بدولت حکومت کے ستون مضبوط ہوئے، ملک میں امن و امان اور خوشی کا دورہ ہوا۔ ایک اور جو اس کے پیریڈ کی اہم بات ہے وہ یہ کہ رعایا جو تھی، عوام، وہ بہت زیادہ خوشحال تھی، اور منصور کے زمانے میں تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت میں بڑی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے عوام الناس پر خوشحالی کے دروازے کھل گئے۔ اس نے جو دور دراز کے ریاض سے جہاں پہ کہ زمینیں بنجر تھیں، ان بنجر زمینوں کی آباد کاری کا انتظام کیا، جس کی بدولت ملک میں جو اجناس تھیں اور پھل اور پھول ان کی بہتات ہو گئی، اشیاء ضروریہ عام اور وافر اور سستی تھیں۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں بہت زیادہ علمی ترقی بھی ہوئی۔ منصور خود صاحب علم و فضل تھا، لہٰذا اس کی ذاتی دلچسپی کی بدولت اس عہد میں بڑا عظیم الشان علمی اور ادبی کام ہوا۔ اموی دور حکومت میں کتاب و سنت کے جو علوم تھے ان پہ بڑا پائیدار کام ہوا تھا، لیکن منصور کے عہد میں جو دیگر علوم تھے ان پہ بہت زیادہ کام کیا گیا۔ عربی زبان کے علاوہ فارسی زبان میں بڑی بڑی تصانیف منظر عام پہ آئیں۔ اس کے عہد میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسی شخصیات جو تھیں وہ بھی اسی کے عہد سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ امام مالک کی کتاب موطا کے علاوہ فقہ حنفی کی تدوین ایک بہت بڑے دینی سرمایہ کی حیثیت سے شہرت و دوام کی مالک ہوئی۔ ابن اسحاق کے مغازی بھی اسی دور میں مدون ہوئے۔ جناب سفیان ثوری، ابن لیہا، ابن مبارک، امام یوسف، ابن وہب اور ابن جری، عبد الرحمن بن عمر، حماد بن سلمہ اور ابن ابی عمرہ نے کتب حدیث تحریر کی۔ جلیل القدر علماء محدثین کا تعلق ابو جعفر منصور کے پیریڈ سے ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ میں بھی بڑی بڑی تحقیقات جو تھی وہ منظر عام پر آئیں۔ اس نے فلسفیانہ علوم کو رواج دینے کی طرف بھی توجہ دی۔ اس نے کیسر روم کو لکھ کر اقلیدس اور فزکس کی جو بکس تھیں وہ ٹرانسلیشن کے لیے منگوائیں۔ اس کی سرپرستی کی بنا پر عبداللہ بن مقنع جیسے ادیب اور فلسفی جو تھے، نوبخت اور ابراہیم جیسے ماہر فلکیات بھی اس کے دربار سے منسلک تھے۔ کلیہ اور دمنہ اور سدھانت کے تراجم جو تھے وہ بھی اسی دور میں کیے گئے، یہ مختلف جو بکس تھی نا ان کے نام۔ لہٰذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں جو علمی اور ادبی اور سائنسی اور دینی علوم کی آبیاری ہوئی، اس کی بنیادیں منصور کے عہد میں رکھ دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو جعفر منصور کے پیریڈ میں بہت زیادہ تعمیر و ترقی کے کام جو تھے وہ ہوئے۔ مسجد حرام اور مسجد خیف کی توسیع۔ مسجد حرام آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ، اور مسجد خیف جو ہے یہ جب آپ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ منا سے جمرات کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس کو مسجد خیف کا کہا جاتا ہے۔ تو مسجد خیف کی توسیع اور بغداد کی عظیم الشان شاہراہوں کی تعمیر منصور کے عہد کے اہم تعمیراتی کام شمار کیے جاتے ہیں۔ اس نئی تعمیر کو دیکھتے ہوئے منصور خود 140 دیکھنے کے لیے 140 ہجری میں مکہ معظمہ گیا۔ عراق جد و جدل کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، وہاں پہ زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی توجہ دی گئی اور پانی کی بہم رسانی کو ممکن بنانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے گئے۔ رفاع عامہ کے نقطہ نظر سے بہت سے پل، نہریں اور نئی بستیاں قائم ہوئیں اور حفاظتی قلعہ بندیاں بھی تعمیر کی گئیں۔
ابو جعفر منصور کے عہد کا ایک اور جو اہم کارنامہ ہے وہ بغداد شہر کی تعمیر ہے، اور نئے دارالحکومت کی ضرورت اور جگہ کا انتخاب کیسے کیا گیا یہ اب ہم دیکھیں گے۔ انتظامیہ اور فوجی کامرانیوں کے علاوہ تعمیر بغداد کا ایک عظیم کارنامہ اموی دور میں دمشق جو ہے وہ پائے تخت تھا، لیکن شاہی عناصر کی مخالفت کی بنا پر صفا نے سیاسی اور فوجی نقطہ نظر سے اسے اپنے لیے موزوں نہ سمجھتے ہوئے ہاشمیہ کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، لیکن کوفیوں کی متلون مزاجی کی بدولت منصور کے نزدیک ہاشمیہ بھی غیر موزوں تھا، لہذا اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ساسانی دارالحکومت مدائن کے قریبی مقام کو اپنے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا، اور بغداد اس کا نام رکھا۔ فرقہ راوندیہ کے فساد کے بعد جب انہوں نے خلیفہ کے محل کو گھیر کر ان کی جان خطرہ میں ڈال دی تو منصور نے دارالحکومت کی تبدیلی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور لیکن اس کے علاوہ اس کی یہ جو زبردست خواہش بھی تھی کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے موزونیت کے علاوہ نئی جگہ شاداب اور پرفضا ہو، تو جس کی آب و ہوا خوشگوار ہو اور جہاں جو ہے وہ عجم کی شاہانہ روایات پھر سے زندہ کی جا سکیں۔ یہ علاقہ عراق، زیریں اور ایران کے قریب ہونے کی وجہ سے زرخیزی کے علاوہ مرکزی حیثیت کا بھی حامل تھا، لہذا جو ہے وہ بغداد کا جو ایریا تھا اسی مقام کو پسند کیا گیا۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں نام اس کا بغداد کیوں رکھا گیا؟ تو بغداد کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو مختلف روایات ہیں۔ کچھ جو ہسٹورینز ہیں وہ ان کے نزدیک اسی جگہ نوشیروان عادل کا قدیمی باغ تھا، جس کا نام اس کے عدل کی مناسبت کی وجہ سے بغداد تھا، جو مسلسل استعمال سے بغداد بن گیا۔ اگرچہ کہ باغ تو باقی نہ رہا لیکن بغداد باقی رہ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس جگہ قدیم دیوتا باغ کا مندر تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر بغداد کہلایا۔ بہرحال منصور نے اس کا نیا نام دارالسلام رکھا، لیکن یہ نام جو تھا وہ زیادہ شہرت نہیں پا سکا، اس کی بجائے قدیم اس کا جو نام تھا بغداد وہی چونکہ ہر ایک کی زبان پہ تھا تو اس لیے اس کا نام پھر وہی جو ہے وہ کہلایا اور پکارا گیا۔ اب یہ جو بغداد تھا یہ عروس البلاد تھا۔ بغداد کی بنیاد رجب 141 ہجری نومبر 758 عیسوی میں خود منصور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ آپ نے یہ ڈیٹس جو ہیں وہ یہ یاد رکھنی ہے۔ خالد برمکی کو اس کی تعمیر کا انچارج بنایا گیا۔ ابھی شہر کی دیواریں چند فٹ اٹھائی گئی تھیں کہ ابراہیم کے خروج کی بنا پر یہ تعمیر کچھ عرصے کے لیے روک دی گئی۔ شہر کی تعمیر میں بے حد فیاضی سے کام لیا گیا۔ شہر اپنی ساخت کے لحاظ سے گول تھا، اس کے ارد گرد دوہری فصیل بنائی گئی، اس کے 4 دروازے تھے اور ان 4 دروازوں میں سے 4 سڑکیں نکالی گئیں جو باہم ایک نقطہ پر جا کر مل جاتی تھیں۔ اس مقام پر خلیفہ کا محل تھا جس کا نام قصر الخلد تھا۔ قصر خلافت کے ساتھ مسجد تعمیر کی گئی اور سامنے فوجی معائنے کے لیے ایک وسیع میدان جو تھا وہ بھی خالی چھوڑا گیا، اور اس کے آگے حکومت کے مختلف جو عہدیدار تھے ان کی رہائش گاہیں تھیں۔ ابتدا میں بازار شہر کے اندرونی حصہ میں تھا، لیکن جلد ہی اسے شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں جو تھیں گلی کے کونوں میں تعمیر کی گئی تھیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر مزری، یمنی اور خراسانی گروہ کے لیے الگ الگ فوجی بارکیں بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ شروع میں اگرچہ کہ شہر کی جو آبادی تھی وہ دریا کے ویسٹرن بینک پہ مغربی کنارے پہ آباد کی گئی تھی، لیکن جلد ہی شہر دجلہ کے دونوں جو اطراف تھے وہاں پہ آبادی پھیل جاتی ہے۔ شہر کو پانی کی باہم رسانی کے لیے دجلہ اور فرات سے 2 نہریں بھی نکالی گئیں۔ ایک نہر عیسیٰ کے نام سے مشہور تھی، اور یہ بات بھی مینشنیبل ہے کہ بغداد کی بنیاد رکھتے وقت منصور کی ہرگز یہ خواہش نہ تھی کہ یہ شہر تہذیب و تمدن کا مرکز بنے، بلکہ اس کی حیثیت ایک فوجی چھاؤنی سے بڑھنے نہ پائے۔ لہٰذا اس نے مہدی کو بھی وصیت کی کہ بغداد کو تمدنی اثرات سے الگ رکھا جائے، لیکن
حسن اتفاق سے منصور کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد ہی، کچھ سال بعد ہی، یہ شہر مشرق کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا، اور صدیوں تک یہاں پہ علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا یہ گہوارہ بنا رہا، اور اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر بغداد کو عروس بلاد بھی کہا جاتا ہے۔ خلافت کا مذہبی تقدس جو تھا وہ بھی ابو جعفر منصور کے دور میں جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا گیا۔ خلافت بنو امیہ کی حیثیت محض سیاسی تھی، ان لوگوں نے کبھی بھی جو ہے وہ روحانیت یا مذہبیت کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو ہی وہ ایوان حکومت سے نکال باہر کیے گئے، انہیں دوبارہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ عظمت و شان نصیب نہیں ہوئی جو انہیں اپنے دور اقتدار میں حاصل تھی۔ منصور کے سامنے بنو امیہ کے عروج و زوال کی داستانیں موجود تھیں۔ اس نے اپنے حکومت کے استحکام اور مضبوطی کے لیے خلافت کو مذہبی تقدس بخشا، اس لیے اس بات کا بڑی شدت سے پرچار کیا کہ شرعاً خلافت کے حقدار صرف بنو عباس اور اہل بیت ہیں، لہٰذا سیاسی قیادت کے علاوہ مذہبی جو سیادت ہے یعنی امامت بھی انہی کا حق ہے، اور اس نئے نظریے کے تحت ملک و ملت کی روحانی اور دنیاوی پیشوائی اور قیادت کا حق خلفائے بنو عباس کے لیے مختص ہو کر رہ گیا۔ قلم اور عمل دونوں سے اس نے اس نئے نظریہ کی وسیع طور پر نشر و اشاعت کی۔ اس دور کے بعض جو علماء اور اہل قلم ہیں انہوں نے بھی منصور کی ہم نوائی میں بہت کچھ لکھا، اور نتیجہ ظاہر تھا کہ عباسی خلافت کے ارد گرد تقدس کا ایک ایسا خاکہ بنا دیا گیا جس کی بدولت سیاسی قوت اور غلبہ کھو جانے کے باوجود یہ صدیوں بعد تک مرکزی اسلام کی حیثیت سے قائم رہی۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ ابو جعفر منصور کو خلافت بنو عباس کا حقیقی بانی کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عباسی خلافت کا اولین بانی ابو العباس عبداللہ الصفا تھا، لیکن اس کا عہد فتنوں، بغاوتوں اور جنگ و جدل اور مخالف قوتوں کی شورشوں اور مالی اور انتظامی مسائل سے بھرپور تھا، اور اسے جو قلیل عرصہ حکومت ملا وہ مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے گزر گیا، لہذا اپنی پوری ہمت اور استعداد کے باوجود ایک منظم اور مربوط ریاست قائم نہ کر سکا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے زمام اقتدار کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور خلافت کو عباسی خاندان میں محفوظ کر دیا۔ ابو جعفر منصور کو اگرچہ کہ ورثہ میں بے شمار مشکلات اور مسائل ملے، لیکن اپنے دور حکومت میں اس نے اپنی جو حکمت عملی تھی اس کی بدولت خلافت کو جو نئی زندگی، تابندگی اور استحکام بخشا، اس کی بنا پر اسے جائز طور پر بنو عباس کی خلافت کا حقیقی بانی قرار دیا ہے، اور بہت سارے جو ہسٹورینز ہیں، مورخین، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمت و استقلال، عزم و احتیاط، قوت ارادی میں بنو عباس کے سب خلفاء سے بڑھا ہوا تھا۔ یہ عباسی خلفاء میں اسے وہی درجہ ہے جو بنو امیہ میں عبد الملک بن مروان کو تھا۔ وہ ایک کامیاب حکمران ثابت ہوا جس نے عباسی خلافت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر کے اسے وحدت اور استحکام بخشا، اور اپنے جانشینوں کے لیے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت چھوڑی جو تقریباً 500 برس تک قائم رہی، اور ان اقدامات اور کارہائے نمایاں کی بدولت وہ یقیناً خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کا عزم و استقلال ناقابل شکست تھا۔ اسے علویوں، خوارج، ترکوں، چینیوں، رومیوں، اپنوں اور بیگانوں کے خلاف نبرد آزما ہونا پڑا، لیکن اس نے ہمت و استقلال، پامردی اور حوصلہ مندی اور حتیٰ کہ چالاکی اور صفاقی کے ساتھ یہ سب کو شکست فاش دی، انہیں کچل کر اپنی سلطنت اور خاندان کو محفوظ کر دیا۔ چنانچہ دشمن پر یہ بات کھل کر عیاں ہوگی کہ عباسی اور اس کے حکمران کوئی جو ہے وہ ترن والا نہیں ہے۔ باغیوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور سرکشوں کے سرکش جو تھے وہ سرنگوں ہو گئے۔ وہ اپنے مخالفین سے عفو درگزر سے کام لینا مہلک غلطی سمجھتا تھا۔
چنانچہ اس نے اپنی آہن و آتش کی جو حکمت عملی تھی، بلڈ اینڈ آئرن پالیسی، اس کی بدولت اپنی مملکت کو سکون اور عافیت کا گہوارہ بنا دیا اور خلافت عباسیہ کی شوکت اور وقار میں بے پناہ اضافہ کیا۔ صفا کے عہد میں خزانہ خالی تھا اور ملکی معاشیات اور اقتصادیات کمزور تھیں، لیکن منصور نے اپنی سادگی اور کفایت شعاری کی بدولت حکومتی خزانہ کو معمور کر دیا۔ اس نے جو ٹیکس کا سسٹم تھا، نظام ماصل، اس کی اصلاح کی، احتساب کا کڑا نظام رائج کیا، کرپشن کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اسراف اور بے جا شاہ خرچیاں بند کر دیں، اور احتساب کا کڑا نظام جو تھا رائج کیا، لوگوں پر ناجائز ذرائع آمدنی بند کر دیے، آمد و خرچ میں توازن پیدا کیا، ملک کی تجارتی، اقتصادی اور معاشی وسائل کو منظم کیا، اور مملکت کے مضبوط مالی وسائل کا اندازہ اس کی وصیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دی ہے کہ اگر تم کو 10 سال تک بھی خراج نہ ملے تو تم کو اخراجات کی تنگی کی شکایت نہیں ہو۔ پہلا عباسی خلیفہ عبداللہ صفا اپنے دور حکومت میں کوئی باقاعدہ نظام تخلیق نہیں کر سکا۔ اموی والیوں، گورنروں اور عمال حکومت کو برخاست کر کے صرف عباسی خاندان کے افراد کو اعلیٰ حکومتی مناصب پر فائز کر دینا کسی اعلیٰ نظام حکومت کا بدل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ منصور نے نہایت سوچ بچار کے بعد نیا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا، جس میں وزیر، حاجب، کاتب، صاحب الشرطہ، صاحب البرید اور قاضی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یوں سمجھے کہ جیسے نئے نظام حکومت کے لیے یہ بنیادی ستون تھے جن پر اسے بہت ٹرسٹ تھا، بہت اعتماد تھا۔ منصور کے تشکیل دیے ہوئے بہترین انتظام میں حکومت نے عباسی خلافت کو استقلال اور پائیداری عطا کی۔ ایک اور بات کہ کسی بھی حکومت اور سلطنت کی بقا اور تحفظ جو ہے وہ ایک چوکس، مستعد اور منظم فوج کی مرہون منت ہوتی ہے۔ منصور نے فوج کو بھی نئے سرے سے منظم کیا۔ ان کی جو سیلریز تھیں، اسلحہ سازی اور اسلحہ کی فراہمی، تنظیم اور ڈسپلن کے نقطۂ نظر سے اس نے فوج کو بھی نئے خطوط پر منظم کیا۔ وہ امیر المومنین کی حیثیت سے فوج کا سپریم کمانڈر تھا، لہٰذا بعض اوقات وہ دربار میں فوجی وردی پہن کر آتا۔ اس نے فوج کی تعداد بڑھائی، معائنہ اور نگرانی کا فریضہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس نے فوج کو براہ راست اپنے ہاتھوں میں رکھا، یعنی کہ وہ خود انسپیکشن کرتا تھا اور خود ہی ان کی سپرویژن بھی کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے عہد میں فوج کی قیادت عربوں کی بجائے اجمیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لیکن ان لوگوں کی وفاداریاں شک و شبہ سے بالا تھی، اور یہ اس کے سول اور فوجی نظام کا کرشمہ تھا کہ اس نے دور اور نزدیک کے سبھی جو مخالفین تھے ان کو کچل دیا، اور عباسی خلافت کا رعب اور داغ جو تھی ایک عالم پر، ایک دنیا پر بیٹھ گئی۔ لہٰذا یہ تمام جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کی بنا پر اگر اسے خلافت بنو عباس کا حقیقی بانی قرار دیا جائے تو یہ ایک تاریخی حقیقت کا اقرار ہے۔